الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد ورسول المصدق المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله العظائم ومن كان فضائل من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام اللهم صل وعلى محمد اللهم اشهد هؤلاء القوم قد برزوا إليهم أشبه الناس برسوله صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک تو پیغمبر کا مہینہ شعبان المعظم، دوسرے مبارک شبے جس مہینے میں ولادت ابا عبداللہ الحسین ہے، یہ ایک شرف ہے امام مظلوم کربلا کو خدا نے بخشا ہے کہ جس مہینے میں امام کی ولادت ہے اس مہینے میں کوئی شہادت نہیں، ماہ شعبان، یہ امام مظلوم کربلا کو خداوند عالم نے ایک شرف بخشا کہ جس مہینے میں ابا عبداللہ الحسین کی ولادت ہے اس مہینے میں کوئی شہادت نہیں کسی معصوم، اور جس مہینے میں ابا عبداللہ الحسین کی شہادت ہے اس مہینے میں کوئی ولادت نہیں۔ سفر میں ہے ولادت لیکن محرم میں کوئی ولادت نہیں، یہ شرف ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، اور ظاہر سی بات ہونا بھی چاہیے۔ جس نے اپنی قربانی دی، ہمیشہ ایک تصور کسی بھی چیز کے بارے میں دقیق نظر رکھنا چاہیے، بہت گہری سوچ رکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، وچار کرنا چاہیے۔ مثلا آپ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں، ابھی دعائے کمیل ہم نے پڑھی، دعائے کمیل پہ اگر ہم سرسری طور پر پڑھتے چلے جا رہے ہیں، حرف پہ نظر رکھیے، حرف کو چھوڑ کے اگر ایک حرف آگے بڑھ گئے تو ذہن ڈائریکٹلی اس حرف پہ چلا جاتا ہے، پچھلے والے میں آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ تو اس بات کو ہمیشہ خیال رکھو، قرآن پڑھ رہے ہیں، جس حرف کی آپ ادائیگی کر رہے ہیں اس حرف پہ نظر رکھیے، آپ کی نظر ایٹومیٹکلی وہ آگے بڑھتی چلی جائے گی، لیکن آپ جس حرف کو پڑھ رہے ہیں اس حرف سے چھوڑ کے اگلے حرف کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں۔ جہاں اگلے حرف پہ نظر آپ کی پہنچی وہاں آپ ڈسٹرب ہو گئے، آپ چھوٹ گئے، پچھلا حرف آپ غلط پڑھ کے اور اگلے ذہن میں بچ جائے گا، وہ ریپیٹ کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز انجام دے، کوئی بھی فعل انجام دے، اس پہ دقیق نظر رکھنا چاہیے۔ کیا ہے یہ ماہ مبارک رمضان، رجب، شعبان، رمضان، یہ مہینے ہیں بہت متبرک مہینے۔ ماہ شعبان جس میں ابا عبداللہ الحسین کی ولادت ہے، ان کے فرزند کی ولادت ہے، آج شب ولادت جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس فرزند کو بے انتہا ہر کوئی پسند کرنے والا، آج میں تو کہوں گا کہ جس طریقے سے آپ کہتے ہیں فلاں ڈے فلاں ڈے فلاں ڈے، کل کا ہے جوان ڈے، ینگ ڈے، ٹھیک ہے، جوانوں کا دن، کیونکہ کون سا ڈے ہے؟ جناب علی اکبر کا ڈے ہے، ولادت ہے جناب علی اکبر علیہ السلام، تو ہمیں ینگ ڈے منانا چاہیے۔ ہم منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب علی اکبر کی ذات بہت بڑی شخصیت، کسی بھی جوان کا، فرزند کا تابع ہونا، کیریکٹری طور پہ اس کا کیریکٹر کا اچھا ہونا،
کردار کا اچھا ہونا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، یا تو سیرت کو اپنا لینا۔ اچھا، بنو ہاشم میں چند چیزیں تھیں، کیا؟ ایک تو شجاعت، برمار پڑی ہوئی تھی۔ ابو طالب جب گھر سے نکلتے تھے لوگ دہشت میں کھڑے رہتے، کھڑے تو کھڑے رہتے، بیٹھے تو بیٹھے رہتے۔ ابو طالب نکلتے، عبد المطلب نکلتے تھے، دشمنان کفار مکہ تاب نہیں تھی، اپنی جگہ سے لے جاتے۔ وہ شجاعت تھی بنو ہاشم کے اندر، نسل کی بات ہے، مولا کائنات کے اندر ہے عمر ابن عبدود ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے سرما مولا کے مقابل پہ آئے، مولا نے فنار کر دیا۔ مرحب ہر جگہ جو ہے وہ چنگاڑتا تھا، خوف سے صرف آواز سے لوگوں کو ڈرا دیا کرتا تھا۔ جب مولا نے فرمایا لگی سمتنی امی حیدرہ، لرزہ تاری، آج آ گیا حیدر سامنے، آج بس کی بات نہیں کہتے اس نے دیان الذی سمتنی امی مرحبا، ریپیٹ تو کر دیا لیکن ڈر رہا تھا۔ کسی نے کہا تھا کہ بیٹا حیدر نام کا شخص کوئی آ جائے تو ٹرائی مت کرنا، پھر تو تم فیل ہی ہو جاؤ گے، پاس نہیں ہونے والے۔ آج 20 سے آدھے ہو سکتے ہو لیکن مقابل پہ کھڑے نہیں رہ سکتے ہو۔ اور نتیجہ یہ ہوا، اس نے سوچا کہ ہم اگر واپس جا رہے ہیں، اور پھر وہاں پہ آ گئے ملا جی، نبی سے ٹوپی لگا کے اور شیطان کا اولیاء، ملا جی کا اولیاء بنا کے شیطان آیا اور کہاں جا رہے ہیں؟ ارے مجھے یہ جوتشوں نے بتایا تھا کہ حیدر نامی شخص ہے، اس سے مقابلہ نہ کرنا۔ کہاں تم بھی حیدر نامی شخص کو چھوڑیے، بہت پڑے گا۔ پھر میاں واپس چلے تو پھر آدھے ہی ہو گئے۔ تو شجاعت بنو ہاشم میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ دوسرے تھی سخاوت، سخی بہت۔ عرب کا دستور تھا کہ جو اپنے گھر کسی کو مہمان بلانا چاہتا تھا تو اپنے گھر پہ شہر میں آگ سلگا دیتا تھا، آگ جلا دیتا تھا۔ تو دھوئیں کو دیکھنے کے بعد، روشنی کو دیکھنے کے بعد لوگ اس کے گھر پہ پہنچ جاتے تھے۔ ان کو پتا ہوتا جس گھر میں آگ جل رہی اس کا مطلب کھانا مل جائے، روٹی مل جائے۔ لیکن روایات میں ہے سخاوت بنو ہاشم میں جناب علی اکبر کی جب سخاوت دیکھی گئی تو علماء بیان کرتے ہیں جناب علی اکبر 24 گھنٹے آگ کو جلا کے رکھتے تھے کہ کوئی بھی بھوکا میرے دروازے پہ آئے تو وہ بھوکا نہ جائے بلکہ رضا پا کے یہاں سے جائے۔ یہ تھی سخاوت جناب علی اکبر۔ اس قدر ظاہر سی بات ہے جس کا باپ اتنا سخی ہے، جس کا دادا اتنا سخی ہے، اگر یہ انگشتری میرے پاس جادوئی ہو، اس سے آپ سب کچھ کر سکتے ہو، اشارہ کریں تو آپ کہیں دوسری کنٹری میں پہنچ جائیں یا کوئی دوسرا جو چاہے اس سے کر لیں، وہ آپ کے پاس ہو، آسانی سے نہیں دیں گے کسی کو۔ مولا کے بعد جو انگشتری تھی، جو انگوٹھی تھی، وہ کس کی تھی؟ کون سی تھی؟ وہی سلیمان پیغمبر والے، اشارہ کرتے تھے تخت اڑنے لگتا تھا، جہاں چاہتے تھے وہاں چل دیتے تھے، ہواؤں میں سفر کر رہے ہوتے۔ سخاوت کیسی تھی؟ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، نماز کی حالت میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ اے مومنوں میں بھوکا ہوں، کوئی مجھے دو، کچھ پیسہ دے دو۔ تو جواب ہی نہیں آیا۔ ایک مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہا، بھائی سب تو سب میں لگے ہوئے، نماز پڑھ رہے ہیں، پیغمبر اسلام آگے موجود ہے، پیچھے جو ہے صحابی موجود ہے، مسجد چھلک رہی ہے، جماعت چل رہی ہے۔ آخر میں مولا کے رنگ کھڑے ہوئے تھے ایک سائڈ میں، اس نے ایک جملہ کا، پروردگارا میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ مولا نے اشارہ کیا انگلی کی طرف، اس نے دیکھا اچھا جادوئی انگوٹھی ہے۔ مولا نے اشارہ کیا، وہ آیا، قریب آیا، انگوٹھی کو اٹھا کے لے کے چلا۔ یہ تھی سخاوت مولا کائنات۔ دوسری سخاوت ایک اور سنا چکا ہوں، یاد ہے سب کو، لیکن ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ذہن میں آ جائے۔ خیبر سے واپس آ رہے تھے، 40 اونٹ تھے یا اس سے کہیں زیادہ یا کم، 40 ہی رکھ لو اور کہیں کنفیوز مت ہو۔
40 اونٹوں پہ کیا لگا ہوا تھا؟ سونا چاندی جواہرات تمام کے تمام خزانہ لگا ہوا تھا. جتنا پورے لشکر کو دیا گیا تھا اتنا صرف مولا علی کو دیا گیا تھا. لے کے آ رہے تھے, ایک سائل آ گیا, یا علی میں بھوکا ہوں. مولا نے فرمایا قمبر اس کو روٹی دے دو. کہا مولا وہ روٹی اونٹ کے اوپر ہے. کہا تو اونٹ دے دو. کہا اونٹ 40 اونٹوں کے قطار میں ہے. کہا تو قطار دے دو. قمبر نے قطار کو چھوڑ دیا, مہار چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے. مولا نے دیکھا, مسکرایا, قمبر کیا بات ہے, یہ مہار چھوڑ کے پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ قمبر نے کہا مولا اگر کہتا کہ اب مہار میرے ہاتھ میں ہے تو آپ کہتے کہ تم بھی چلے جاؤ. یہ تھی سخاوت مولا کائنات. صلوات پڑھیں محمد والے. اگلا جملہ اور یاد رکھو, ابھی نہیں تو آنے والے زمانے میں سب کی بیویاں ہوں گی. جب گھر پہ لوگ پہنچتے ہیں تو بیوی سوال کرتی کیا لے کے آئے تھے. ہاں میں اگر کہیں باہر جاؤں کچھ لینے کے لیے, محنت کرنے جاؤں, مزدوری کرنے جاؤں, شام کو علاوہ پیسہ دکھاؤ کتنا لے کے آئے, بیوی پوچھے گی ضرور ہے. مولا جب پہنچے ہیں تو مولا کی بیوی جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ اللہم صلی علی محمد ان کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا. کیا, کس بات کا؟ کہ جتنا لشکر میں بانٹا گیا تھا اتنا صرف میرے شوہر کو ملا. دروازے پہ کھڑی ہوئی, حسن حسین بھی ہے, مدینے کے بچے ہنگامہ کر رہے ہیں, کسی گھر میں بریانی بنی, کسی کے گھر میں چکن بنا, اور نہ جانے کیا کیا چیزیں. اور بی بی عائشہ تو یہاں تک بیان کرتی ہیں کہ میں نے اس دن پیٹ بھر کے کھجور کھائے جس نے علی نے خیبر کو دیا. تو کیا ہوا کہ گھر پہ جب کوئی شوہر پہنچے تو ظاہر سی بات ہے بیوی سوال کرے گی. ہم نے سنا لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کو تو اتنا ملا ہے کہ جتنا سب کو ملا اتنا اکیلے آپ کو ملا, آپ نے خبر تو جیتا ہے, جنگ جیتی ہے. مولا بھی پہنچ گئے, سر جھکا ہوا ہے. بیوی نے سوال کر دیا کہاں خزانہ کہاں ہے, دکھ نہیں رہا. مولا نے فرمایا سیدہ کونے بنت رسول ملا تو سب سے زیادہ ہے, لیکن خیرات کرتے ہیں. ہماری بیویاں ایسی ہوتی تھی کیا شروع کر دیتی, اچھا بچے گھر پہ بھوکے لیٹے, صبح سے کھانا نہیں ملا ہے اور آپ ہاتھ تقسیم کر کے چلے آئے, یہی تو سنا تھی. لیکن نہیں, صدیقہ طاہرہ سلام اس بیوی کے اوپر, میری لاکھوں جانے لاکھ مرتبہ جان قربان ہو جائے اس بیوی کے اوپر کہ جس نے کوئی سوال نہیں کیا, گھر میں پہنچی, مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی اور پڑھ کے فرماتی پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے علی جیسا مجھے شوہر عطا کیا, تو نے علی جیسا مجھے شوہر عطا کیا. یہ ہوتی ہے زوجہ محترمہ. صلوات پڑھیں محمد والے. تو سخاوت میں بنو ہاشم سب سے آگے, شجاعت میں بنو ہاشم سب سے آگے. سخاوت اور شجاعت. علی اکبر کی سخاوت کیا تھی, مدینے میں ہمیشہ آگ جلا کے رکھتے تھے تاکہ لوگ کہیں بھوکے نہ رہ جائیں. پھر ایک تیسری چیز جو بنو ہاشم میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی وہ کیا تھا, اسمارٹ, خوبصورتی, سب سے زیادہ حسن ہے, سب سے زیادہ حسن خوبصورتی جو پائی جاتی تھی اس کے اندر بنو ہاشم کا اندر. جناب علی اکبر کی کنڈیشن, ان کا حلیہ وہ تھا کہ جب جناب علی اکبر مدینے کے بازاروں میں نکلا کرتے تھے تو مدینے والے کہتے تھے اللہ اس جوان کی جوانی کو سلامت رکھے, اس کی ماں باپ کی آنکھیں ہمیشہ روشن رکھے کہ جس کا یہ بیٹا ہے. پتہ چلتا تھا کہ حسین کا بیٹا. لوگ دعائیں دیا کرتے تھے. تو سب کو شرط ہے, اب بتاؤ کہ دشمنوں کی نگاہوں میں علی اکبر اتنے خوبصورت تھے تو جناب ام لیلہ اور حسین کی نگاہ میں کتنے خوبصورت رہے. اگر کوئی اپنے اماں ابا کا کالا سا بیٹا ہو, بالکل کالا, اس کو بھی چاند بولی, میرا چاند, اور جو حقیقت میں چاند. ہم نے اسٹارٹنگ میں جو
مولا کا قول پڑھا ہے، حدیث بڑی ہے، مولا امام حسین السلام نے یہ فرمایا کیا؟ اللہم اشہد ہؤلاء القوم، پروردگارا تو گواہ رہنا اس قوم کے اوپر، قد برزوا الیہم، ان کے درمیان میں اس کو بھیج رہا ہے، میں اس کو بھیج رہا ہوں اشبہ الناس برسولہ، جو لوگوں میں سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے کس سے؟ تیرے پیغمبر سے۔ یہ جملہ کب فرمایا تھا؟ جب جناب علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کر چکے تھے اور جناب علی اکبر میدان کی طرف جا رہے تھے، تب حسین نے فرمایا تھا اللہم اشہد ہؤلاء القوم قد برزوا الیہم، پروردگارا ان لوگوں کے درمیان میں اس کو بھیج رہا ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ شباہت رکھنے والا، شکل و صورت میں اور سیرت میں تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ چلو شکل کی بات کریں تو یہ گولڈ گفٹ ہے، شکل کسی کی خوبصورت ہے، کوئی خوبصورت ہے تو یہ گولڈ گفٹ ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی شکل ہے۔ لیکن سیرت کی بات اگر کرو، امام حسین نے کربلا میں کیا فرمایا؟ جو سیرت میں اور صورت میں تیرے رسول سے مشابہ ہے، کسی کی خوبصورتی تو یہ گولڈ گفٹڈ ہو گئی، لیکن کسی کا کیریکٹر لے سکتے ہو آپ؟ امپاسبل، ناممکن بات ہے کسی کا کیریکٹر، کسی کی اس کی سیرت اپنا لو، یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن جناب علی اکبر وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے پیغمبر کی سیرت کو اپنا کیا، یہ خود کا کمال تھا جناب علی اکبر کا۔ اور ظاہر سی بات ہے، میں کہوں گا کیوں نہیں کمال ہونا چاہیے، کیونکہ حسین کا لاڈلا تھا، علی کا پوتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے سیرت آنا ہی چاہیے تھی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بات شروع کی تھی میں نے شعبان سے، ماہ شعبان کا مہینہ جس میں آپ لوگ چاہے گھر رہو چاہے کہیں بھی رہو، ماہ شعبان میں آج یا اگلے سال یا کبھی بھی ماہ شعبان جب آئے تو استغفار بہت ضروری، تاکید کی گئی اس مہینے میں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، 70 مرتبہ ڈیلی پر ڈے، اور جتنا زیادہ ہو اچھا پڑھنا چاہیے۔ دوسرے کیا ہے؟ صدقہ نکالنا، 100 روپے ممی پاپا دے گئے تو اب کھا رہے ہو، کچھ بھی کھا رہے ہو جاتے، اس میں سے اگر 1 روپیہ کسی دن کسی فقیر کو پکڑا دیا، 100 کی جگہ 200 بن سکتے۔ صدقہ نکالنا اور استغفار کرنا، یہ تاکید کی گئی ہے اس ماہ میں، جس ماہ میں حسین کی ولادت ہے، اس ماہ میں کوئی شہادت نہیں پائی جاتی۔ صلوات پڑھیں محمد والے تو جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات ہے کہ جس کو ان کی ماں بہت چاہتی تھی، باپ بہت چاہتے تھے، چچا بھی بہت چاہتے تھے، گھر میں ہر کوئی چاہت کرنے والا تھا۔ اتنا لاڑ و پیار سے پلا ہوا فرزند تھا کہ ایک مرتبہ مسجد میں مولا بیٹھے ہوئے تھے، علی اکبر نے کہا بابا مجھے انگور چاہیے، کیا کہا؟ بابا مجھے انگور چاہیے، یہ حقیقت روایت ہے۔ کہا بابا مجھے انگور چاہیے، موسم نہیں تھا انگور کا، کیا کہا؟ انگور چاہیے، موسم بھی انگور کا نہیں تھا، جیسے آج کل انگور چل رہے اس وقت موسم ہے، لیکن وہ اس وقت سوال کیا تھا جب موسم نہیں تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے جنت سے انگور کے گچھے کو لیا، لا کے علی اکبر کے سامنے رکھو بیٹا، سوچو
جو باپ اپنے بیٹے کو اتنا چاہتا کہ وہ بغیر موسم کے اگر کسی پھل کا سوال کر دے تو وہ پھل وہ فروٹ لا کے سامنے رکھ دے، اور ایک دن وہ آ جائے کہ وہی جوان بیٹا آئے اور آنے کے بعد کہے کہ بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دی، وہ باپ کیا کرے؟ کیسے اجازت دے گا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا علی اکبر جاؤ تم شہید ہو جاؤ جا خدا کرام؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اسی لیے تو سنا ہوگا علماء کرام وہ جملہ پڑھتے کہ جب علی اکبر خیمے سے نکل رہے تھے تو خیمے کا پردہ کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ عجب نہیں کہ جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے تو چھوٹے چھوٹے سے بچے دامن کو پکڑ کے کھینچ لیتے تھے، بھیا مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ بیویاں پکڑ کے، بہنیں پکڑ کے کھینچ لیتی ہوں گی، بھیا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ وہ جس کے لیے حسین نے فرمایا پروردگارا میں اس کو تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں تو عوام میں لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ شباہت تیرے پیغمبر سے رکھتا ہے۔ بس ذکر ختم۔ آج کی شب کی مناسبت سے خاص کر یہ جو وبا چل رہی ہے، بیماریاں چل رہی ہیں، نجف میں ایک مرتبہ ایسے ہی ایک بیماری چلی، غور سے سننے کی ضرورت ہے اس کا۔ نجف میں ایسے ہی ایک وبا چلی تھی، بیماری چلی تھی، بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی، شاید 50-60 سال پہلے کی ہے یا اس سے بھی زیادہ پرانی۔ تو وہاں ہر دن 8-10 لوگ مر رہے تھے، موتیں ہوئی۔ جب یہ بات شیعوں میں بھی ہو رہا تھا، وہاں بھی ایسے ہی ماحول تھا اس وقت بھی جیسا اس وقت ماحول ہے کہ سنی شیعہ ہندو مسلم کافی تمام چیزیں کچھ نہیں بلکہ بس موت۔ تو اس وقت بھی جب ایسا ہوا تو علماء کی میٹنگ ہوئی، علماء مجتہدین، ایک عالم دین تھے، کہنے لگے کہ اگر میری بات پہ عمل کیا جائے تو میں امید کرتا ہوں کہ موت نہیں ہوگی، اگر جو میں نسخہ دے رہا ہوں، جو چیز دے رہا ہوں اس پہ عمل کیا جائے تو انشاءاللہ موت نہیں ہوگی کسی کو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ فرمائیے کیا نسخہ دے رہے ہیں؟ کہا پر ڈے زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کرو۔ کیا؟ زیارت عاشورہ، میں بار بار تاکید کرتا ہوں، کہا زیارت عاشورہ اپنے گھر پہ بھی کہو، گھر پہ سب لوگ پڑھیں، خود بھی پڑھو۔ کہا زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کر دو۔ جب لوگوں نے پڑھنا شروع کر دی شیعہ حضرات نے، تو وہ لوگ مرنے لگے، دوسرے لوگ۔ انہوں نے پوچھا بھائی آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں مر رہا؟ ہم لوگ سب مرتے چلے جا رہے ہیں، ہم میں بہت لوگ مر رہے ہیں۔ کہلے تو جو میں کر رہا ہوں وہی کر کے دکھاؤ۔ اب کوئی ہوگا جو اپنی نسل پہ لعنت کرے؟ انہیں بھی نسخہ بتا دیا بھائی زیارت عاشورہ ہے، اگر پڑھو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں پڑھو گے تو پڑ جاؤ گے۔ انہوں نے بھی زیارت عاشورہ پڑھی اور وہ اس سے بچی۔ جس نسخے سے غیر فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ تو نسخہ ہمارا خود کا ہے، بنایا ہوا ہمارے اہل بیت رسول کی طرف سے۔ تاکید رکھو، زیارت عاشورہ پڑھتے رہو، اور جو نماز کے بعد دعائے حج پڑھتے ہیں یا دوسری دعائیں پڑھتے ہیں، امام کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو، پہلے سب کے لیے بعد میں اپنے لیے۔ انشاءاللہ کوئی بھی مرض ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آئیے ایک جیتی جاگتی تیز بلند آواز سے امام زمانہ کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کریں جناب علی اکبر کی، امام حسین علیہ السلام۔ ابھی بھی
علی اکبر حسین کی زری پہ، علی اصغر سینہ حسین پہ، جس لال کے لیے حسین نے دعا کی تھی پروردگارہ یہ میں تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں جو لوگوں میں تیرے پیغمبر سے زیادہ شباہت رکھتا ہے، اور جب ایک ظالم و حجار انسان مقابل پہ آیا تھا تو حسین کی بات تھے نا اس ناطے سے جب حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تو کہا فضا جا تم میں لیلا سے کہو علی اکبر کے لیے دعا کرے۔ میں لیلا نے مسلح بچھایا، مسلح بچھانے کے بعد دعا کی پروردگارہ یعقوب سے یوسف کو ملانے والا میرے یوسف کو مجھ سے ملا۔ نتیجے میں علی اکبر واپس آئے اور آنے کے بعد اپنی ماں سے ملے، پھر رخصت ہوئے، لیکن شہادت نصیب پروردگارہ مجھے واسطہ جناب علی اکبر علیہ السلام کے ہمارے جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ جناب علی اکبر کا فرزند مولانا حسین کا معبود جو بھی شیعہ حیدر قرار